حضرات گرامی، اب عالم اسلام کے نامور حبیب حافظ محمد فاروق چشتی صاحب ہر جمعے کو صوفیانہ محفل میں اپنی صوفیانہ شروع سے نور کی ایک کہانی کھیلتے ہیں اور عالم اسلام کو مستفید بتاتے ہیں۔ میں بڑے ادب احترام سے رئیس العلماء، خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، مقرر شیریں بیان حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب سے منتظر ہوں، تشریف لائیں اور اپنے نورانی آواز سے مستفید فرمائیں۔ آپ کی ہم سے پہلے زوردار نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ ساڑھے 5 ٹائم شروع ہوتا ہے، 15-20 منٹ لیٹ بھی ہوگی تو انشاءاللہ علماء ہم نے پڑھائیاں آپ کو پڑھا کر دے دیں گے۔ کسی کو جلدی ہو تو پونے میں پیدا پڑھ سکتا ہے، یہ لمحے بار بار نہیں آتے، آپ ماشاءاللہ آپ صاحب کے خطاب سنا دو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وآل بین الفاتحین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الأولى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ السلام بآواز بلند پڑھیجیے، الصلاۃ والسلام قابل احترام معزز حاضرین، سامعین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں حاضر ہو کر پروگرام کی کیفیت یہ تھا یہ کہ وہ سرور دیکھ کر میرا یہ کہہ رہا ہے کہ آج محفل میں اجب کے آج محفل کے بہار آئی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے طیبہ سے بہار آئی، یوں لگتا ہے جیسے طیبہ سے بہار آئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیفیات آپ محسوس کر رہے تھے، اس سے پہلے حضرت شاہ صاحب کا بیان، اس سے پہلے قاری القیوم صاحب کی نعت، اس سے پہلے میرے عزیز الحاج عبدالقدیر کی زبان رسول اللہ کی نعت پاک کی ترجمان جو اسٹیج پر آئے، اور علامہ قاری غلام عباس صاحب جو اعلان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک قائد عزیر نصیب ہے، جو بھی سراخواں ہو یا عالم دین ہو، جو بھی اسٹیج پر آیا تو مجھے عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پاک کا پورا شعر میں آدھا مصری عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تھی اس کاٹ نہیں کی تھی، عاشق پلے پلے، جس کی تھی اس کاٹ نہیں۔ سچی بات ہے کہ میرے آقا کے ذکر کی شان ہی ایسی ہے، آن ہی ایسی ہے، کام ہی ایسا ہے۔ میں سردار سید عابد علی شاہ صاحب کو
ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے تمام معاونین کو، ان کے تمام احباب کو ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے کوششوں سے آج اٹلی کی سرزمین گہوارہ میلاد بنی۔ اٹلی کی سرزمین رسول اللہ کے ذکر سے، رسول اللہ کی تعریف سے، رسول اللہ کے بیان و عرفان سے اہل محبت کے لیے ایک پہچان بنی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہری طور پر حال کی پوزیشن ٹھنڈی ہے، حال کافی ٹھنڈا ہے، لیکن آپ حضرات کی قلبی کیفیات نے ماحول کو گرم کیا، اس لیے کہ یہ کیفیات حضور کی توجہ سے بنتی ہے۔ نہ نیل وہایوں بندی نہ درد سنایوں بندی ہے، اللہ کے پیارے محبوبہ گل تیرے بنایوں بندی ہے۔ جس کی بات میرے آقا بنائیں یقیناً بن جاتی ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے بات شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، لیکن جب اس نقطے پہ غور کرتا ہوں تو آواز آتی ہے کہاں سے شروع کرو گے، کہاں ختم کرو گے؟ ارے جب کہاں بھی نہیں تھا تب بھی سرکار کا ذکر تو بولو، ارے کہاں جہاں کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کن تو کنزن، میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ قبلی والا کہتا ہے کن تو نبیًا، میں بھی نبی تھا۔ علماء سے پوچھئے کن تو کنزن، کن تو یہ ماضی بعید کے لیے تھا، میں مولا کیا تھا؟ کنزن خزانہ تھا۔ قبلی والے فرماتے ہیں کن تو میں بھی تھا۔ قبلی والے آپ کیا تھے؟ فرمایا نبیًا، میں نبی تھا۔ اے مدینے والے آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب سے اس کی خدائی ہے تب سے مدینے والے کی مصطفائی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کریں، جہاں سے بات شروع کریں یہ بات مدینے والے ہی کی ہے۔ صرف یہ تمنا لے کر بیٹھے ہیں کہ حضور کی نگاہ کرم، حضور کی محبت، حضور کی شفقت کا ایک اشارہ نصیب ہو جائے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اٹلی بریشیا کے خوش نصیب مسلمانوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج اس ملک کے اندر درجنوں پروگرام ہو رہے ہیں، دو بہت بڑے جلوس ہو رہے ہیں۔ آج یہ عظیم الشان جشن میلاد ہو رہا ہے۔ چند سال پہلے جائیں یہ رنگ نہیں تھا، اس سے پیچھے جائیں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج اس سرزمین پر یہ رنگ، یہ کیفیت، ایک وہ وقت تھا کہ روم کے سالاروں کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن اسی ملک کے اندر آج مدینے والے کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یہ بات ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مدینے والے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگا، ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ ایک وہ وقت ہے کہ چند لوگ ہیں حضور کے ارد گرد۔ رب نے فرمایا کہ حبیب اعلان کرو، رحمت دو عالم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ جن کے مقدر میں تھا کلمہ پڑھ لیا، جن کے مقدر میں تھا وہ غلامی میں آ گئے۔ کچھ لوگوں نے جب رحمت دو عالم کی جلوے دیکھے، شان دیکھی، عظمت دیکھی، ابھی شاہ صاحب سے سن رہے تھے نا، ارے جس راستے پہ جاتے ہیں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، درخت قربان ہو رہے ہیں، بدلی ضائع کر دی جا رہی ہے، یہ شان اور عظمت دیکھی۔ کہا اب مصطفیٰ کے راستے کی رکاوٹ کا سوچو۔ بڑی بڑی محفلیں ہوئی، بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی کہ کوئی طریقہ ایسا سوچو کہ ہم حضور کے راستے روک دیں، حضور کا نام نہ چلنے پائے نہ بڑھنے پائے۔ ادھر یہ زمین پر سوچ رہے تھے، میرا رب عرش پر اعلان کر رہا اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
سوچ رہے ہیں نام محمد کی عظمتوں کو روک دیں گے، پیارے ابھی اعلان کر دو یہ ارادہ تو کرتے ہیں ہم اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، مٹا دیں گے، پر یہ نور بجھنے کے لیے نہیں آیا، یہ کائنات کو روشن کرنے کے لیے آیا ہے۔ ساری کائنات بھائی وہ کیسے بجھے، وہ دیا کیسے بجھے؟ جس دیے کو جلانے والا خدا ہو، جس دیے کو جلانے والا خدا ہو، صلاۃ و سلام کا تیل ڈالنے والے غلام ہو۔ مشورے ہوئے، باتیں ہوئی، کس طرح حضور کی راہ میں تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ بڑا سا پہلے میں نے سوئٹزرلینڈ میں گفتگو کی تھی، سید عابد علی شاہ صاحب موجود اور کہنے لگے جی چاہتا ہے آج کوئی بات سنائیں، تو اس بات کی طرف میں آپ کو تھوڑی دیر تک پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ کیفیت پیدا ہوگی۔ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، کوئی طریقہ کرو رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالو۔ میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، شان، نظام، مشن نہ چلنے پائے۔ ابو جہل سے پوچھا گیا بتاؤ کیا کیا جائے؟ کہنے لگا میری مرضی یہ ہے بھائی کار، کوئی بندہ بولے نہیں حضور سے، تنگ ہوں گے خود مکے سے چلے جائیں گے۔ کہا یہ ایسی بات نہیں، تم نہ بولو گے نا، تم نہیں بولتے ہو تو نہ بولو، اس کے ساتھ تو پتھر بھی بول رہے ہیں، تم نہیں بولتے ہو تو نہ بولو، درخت بھی بول رہے ہیں، پہاڑ بھی قربان ہو رہے ہیں۔ ابو لہب تم بتاؤ پھر کیا کیا جائے؟ ابو لہب نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میری مرضی کچھ اور ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے یمن کے اندر ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے حبیب، بڑے نام والا بادشاہ، بڑی عزت و وقار والا بادشاہ، اور جب حبیب یمنی کو ہم بلائیں گے وہ مکے آئے، اس کے نام میں اتنا رو، اس کے نام میں اتنا دبدبا کہ دیکھ لینا محمد اس کا نام سن کر مکہ چھوڑ دیں گے۔ جتنے کفار تھے وہ تو خوش ہوئے، پر ابو جہل کہنے لگا ابو جہل تم نے بات تو اچھی کی پر یہ اگلی بات بڑی کمزور ہے، تو نے یہ کہا ہے کہ حبیب کو بلایا جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بھی حضور کے پاس آ جائے بات اس کی نہیں چلتی، بات مدینہ ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، دل بولتے ہیں، ذرے بولتے ہیں، کوئی فیصلہ کرو بغیر آنے کے کوئی راستہ نکالو۔ یہ بڑا مشکل ہے، بلانا تو پڑے گا لیکن وہ ہمارا ہی آدمی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا حبیب یمنی کو بلانا ہے۔ حبیب یمنی کو یمن میں پیغام پہنچا، حبیب مکے آؤ، مکے آ کر محمد کا فیصلہ کرو، پر اٹلی کے غیور مسلمانوں حبیب کو پتا نہیں تھا مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے یا فیصلہ کروانے کے لیے بلایا، اسے معلوم نہیں بلایا تو جا رہا ہے۔ بہرحال حبیب یمنی آ گیا، بالکل مختصر۔ ابو جہل اور ابو لہب سے ملاقات ہوئی، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ کرو کہ حضور کو دیکھنے کے بغیر، ملنے کے بغیر، بات چیت کرنے کے بغیر کوئی فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا یہ مشکل، بلانا پڑے گا، کچھ ان کی سننی پڑے گی، کچھ تمہاری سننی پڑے گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ ابو جہل کا پھر چھٹی پھر بات نہیں ہو سکتی۔ ادھر رحمت عالم کو پیغام بھیجا گیا، اے اللہ کے حبیب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا اور آپ کی شان کی عظمت کا اعلان رب نے بھی کر دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان اللہ، بلند ہو سبحان اللہ۔ میں آپ کی محبتوں کے ذریعے پہنچ رہا ہوں، اللہ نے بھی اعلان کر دیا، شان ایسی
اللہ کا نام. امام الانبیاء کو پیغام ملا حضور ہم نے حبیب کو بلایا ہے, کچھ باتیں آپ کی سنیں گے, کچھ اس کی سنیں گے اور فیصلہ ہوگا. یہ بات چیت تیار ہو گئی. رحمت دو عالم جناب صدیق سے پوچھا کیا کہ نشان صدیق اے ابو بکر کفار مجھے بلا رہے ہیں, کیا کروں, جاؤں یا نہیں. امام الانبیاء کی محبت بالقرآن ہونے والے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ نہ جائیں, آپ کے مخالف ہوں گے, بے دین اکٹھے ہوں گے, توہین ہو جائے گی, مت جائیے. عاشق تھے رحمت العالم کو سب پتا تھا, پر مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ غلاموں کے لیے سنت قائم ہو جائے. میرے غلاموں, کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو, آپس میں جماعت بنا لیا کرو. اب آپ لوگوں کو بھی بڑے بڑے مشوروں کی ضرورت ہے. میں آپ کے بیان ہوں صرف بھی. امام الانبیاء نے جناب صدیق سے پوچھا, صدیق نے کہا یا رسول اللہ نہ جائیں, آپ کے مخالف بے دین کفار ہوں گے, توہین نہ ہو جائے. آقا نے ابو بکر کی بات سن لی. امام الانبیاء نے فاروق اعظم سے پوچھا, فاروق بتا تمہاری کیا مرضی ہے, جاؤں یا نہیں. میرے آقا نے پوچھا, عمر طلب کر بولے یا رسول اللہ ضرور جائیں, ضرور جائیں. فرمایا ابو بکر تو منع کر رہا ہے, تم کیوں روک رہے ہو. آقا معلوم مجھے بھی ہے آپ کے مخالف موجود ہوں گے, دشمن موجود ہوں گے, پر آقا وہ دشمن تب ہوں گے جب تک آپ کو دیکھا نہیں ہوگا. جب آپ چلے گئے تو اگر عمر آپ کا ہو گیا ہے تو اور لوگ ہیں جو دور ہو سکے. عمر کا بات کر, عمر کی تو تلوار لے کر سخت طرف سے دیکھ لیا گیا تھا. دشمن بن کر گیا تھا, پر کیا معلوم ظلم تمہیں محبوب میرے نے کیڑا ویخ فدا نہیں ہویا, کس میں جھلی تاب حسن دی, کیڑا ویخ فنا نہیں ہویا, اور دیوانے ہو جس میں تکیا ہکو واری, او پھر جدا نہیں ہویا. یارو پاک نبی دی اکھدا کدے تیر خطا نہیں ہویا. جناب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور جائیے, مجھے معلوم ہے جو بھی نشانے کے سامنے آتا جائے گا قربان ہوتا جائے گا. جب تک نشانے کے سامنے نہیں ہو گئے, جب نشانے کے سامنے آ گیا تو ایک ہی وظیفہ ہوگا, حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ادھر مشورہ ہو گیا, امام الانبیاء نے جانے کی تیاری کر لی. بہت بڑا اسٹیج بنا. سارے کفار اکٹھے ہوئے. اسٹیج پر درمیان میں حبیبی اپنی ہے, ایک طرف ابو جہل, دوسری طرف ابو لہب, بڑے کروفار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انتظار ہے کہ ابھی حضور آ رہے ہیں اور آپ کے آتے ہی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ابو جہل نے اشارہ کیا, یہ خیال رکھنا جب رسول اللہ آ جائیں تو اپنی جگہ پر کھڑا نہ ہو, سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا. رحمت عالم کی عزت نہیں کرنی, وقار نہیں کرنا. امام الانبیاء جناب صدیق کو لے کر, عمر کو لے کر اس مجلس کے قریب پہنچ رہے ہیں. اٹلی والوں کیا بتاؤں, اللہ نے جنت کی خوشبودار ہوا کو بن دیا. خوشبودار ہوا چاہ میرے محبوب کی زلف عنبر سے ٹکرا کر مجلس میں جا, تاکہ پتہ چل جائے خوشبو
مجلس کے اندر مہک پیدا کر دے، پتہ چل جائے کہ کون آئے۔ جس چمن بچ یار میرے جا کے زلفان کھولیاں، جس چمن بچ یار میرے جا کے زلفان کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو دی بھر بھر جھولیاں، جنت کی خوشبودار ہوا پھر رسول اللہ کی زلفیں عنبری سے ٹکرائے۔ جب خوشبو آئی حبیب یمنی حیران ہو کر دائیں بائیں سن کر کہتا مجھا بڑی عجیب خوشبو ہے، آج تک میں نے سنی نہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ مصطفی کی خوشبو ہے۔ کہا حیرت تعجب، ارے بن آیا اگر اس کی خوشبو ایسی ہے تو جب وہ آ جائیں گے تو خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا بس آجے بھی گئے تو بات قریب آ رہی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچتے ہیں، سارے کفار اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، ارادہ نمتا حضور کا احترام کرنا ہے، حضور کا استقبال کرنا ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہا تھا میرے حبیب کی جنم ہے، الذی یراک حین تقوم، اے میرے حبیب جب آپ قیام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی رفتار دیکھ رحمت عالم اب جاتے ہیں، حضور مجلس میں پہنچنے والے ہیں اور ہیں سارے مخالف، نہ جانے کوئی ادب بھی کرے گا یا نہیں۔ پر برشیا کے علی کو شان جشن میلاد میں آنے والوں جب میرے آقا نے مجلس میں قدم رکھا، تمام کفار بیٹھے ہوئے تھے، رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ سارے کافروں کو کانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دو، سب کو اپنے اپنے مقام پر کھڑا کر دو تاکہ پتہ چلے مدینے والا آ گیا ہے، اللہ کا حبیب۔ جب سارے کھڑے ہو گئے تو حبیب یمنی والی کرسی پر حضور بیٹھے، ابو جہل و ابو لہب کی دونوں کرسیاں ایک پر جناب صدیق اکبر بیٹھ گئے، دوسرے پر فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ سب حیران پریشان، میرے آقا نے مخاطب ہو کر حبیب یمنی سے پوچھا حبیب یمنی کیا بلایا ہے؟ اب حضور کے سامنے کس کو ضرورت ہے کوئی بول سکے، اور رحمت عالم کے سامنے گفتگو کرنا، تیرے سامنے روح دبے بچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، جان منہ میں زبان نہیں کہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ان کے سامنے کون بول سکے؟ اور میرے آقا نے فرمایا حبیب کیوں بلایا ہے، بات کرو۔ اب کرنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے آپ کا شہرہ آپ کا جادو پورے مکے پر چل چکا ہے، اور یہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جادو زمین پر چلتا ہے آسمانوں پر نہیں چلتا۔ لہذا میں نے ایک سوال کرنا ہے پورا کر کے دکھائیں۔ امام نبی نے فرمایا ایک نہیں سینکڑوں سوال کر، تو سوال کرتا جائے گا مدینے والا پورا کرتا جائے گا۔ سوال اٹلی والا اس کا پہلا سوال حضور چاند کے ٹکڑے کا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، مان لوں گا کہ واقعہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی بلا، سب کو اجرا ہو گئے۔ رحمت عالم جب نے ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے، امام نبی جب نے ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر چاند کی طرف شہادت والی انگل کا اشارہ کرنے لگے ہیں، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ حضور اشارہ تو کر کے دیکھیں، آپ کے اشارے پر دیکھنا چاند کس طرح اپنا کلیجہ پھاڑنے کے لیے تیار ہے۔ رحمت عالم نے جو اشارہ فرمایا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ادھر چاند کے ٹکڑے ہوئے، ادھر حبیب یمنی روتا ہوا رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا، اے اللہ کے رسول مجھے بھی اپنی غلامی میں شامل فرمائیں، اگر چاند قربان ہو رہا
گفتگو شروع ہوئی. کلمہ پڑھا کر حبیب یمنی کو اپنا غلام بنا دیا. رحمت عالم نے مسکرا کر فرمایا حبیب تیرا پہلا سوال تو پورا ہو گیا، بتاؤ اب میرا دوسرا سوال کون سا؟ رو کر کرتا یا تو میں سوال اور اعتراض تو تب کرتا میں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا. اے اللہ کے حبیب اب کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد محبوباں پہ نکتہ چینی جرا کرن کو باز میاں دا اصل منافقی سمجھو اے جھوٹا پیار جتان دا. آقا میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں. میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی تو نے کہا تھا دو سوال ہے، ایک تو پورا ہو گیا تھا، تیرا دوسرا سوال رہتا ہے. بول سوال کون سا ہے کہ میں ابھی پورا کروں؟ یا رسول اللہ میں جرأت نہیں میں بتا سکوں، ہمت نہیں میں سوال کر سکوں. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب اپنا سوال خود کرو گے یا میں بتا دوں تیرا سوال کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حبیب خود بتاؤ گے یا میں بتا دوں تیرا سوال کیا ہے؟ رو رہا ہے. قدم چھو کر کہتا ہے آقا اگر آپ بتا دیں تو میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال یہ تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بیلی ہے، ہاتھ پاؤں سے لنگڑی اور لولی ہے، بولنے سے مجبور. یا رسول اللہ یہی بات ہے. فرمایا بھی یمنی تو یہ چاہتا ہے تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے ہونا. ادھر حضور بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کرو. میرے آقا نے بچی کی تمام خصلتیں تمام اوصاف بیان کیے. حبیب یمنی رو رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا حبیب یمنی تو چاہتا ہے تیری بچی ٹھیک ہو جائے. یا رسول اللہ میری یہی تمنا ہے میری بچی ٹھیک ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی غم نہ کر، جس وقت میں مکے میں تجھے کلمہ پڑھا رہا تھا یمن میں تیری بچی کو ٹھیک کر کے اسے وہاں کلمہ پڑھا دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا تجھے یہاں کلمہ پڑھا رہا تھا تیری بیٹی کو ٹھیک کر کے یمن میں کلمہ پڑھا رہا تھا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا. حبیب ہم نے تو آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے. مکے میں باپ کو رنگ رہے ہیں، بیٹی کو یمن میں رنگ رہے ہیں. میرے آقا نے حبیب یمنی کو اجازت دی، جاؤ گھر میں رنگ جا کر جاؤ. اب حبیب یمنی جا رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہ میری بچی ٹھیک کیسے ہوگی، ہاتھ کیسے ہوں گے، پیر کیسے ہوں گے، بولتی کیسی ہوگی، سنتی کیسی ہوگی، سماعت کا عالم کیا ہوگا. یہ سوچتے ہوئے اسی تصور کی دنیا میں یمن پہنچا. رات کا وقت تھا، دروازہ کیا، اندر سے آواز آئی من انت علی باب حبیب. کون ہے حبیب یمنی کے دروازے پر؟ بچی دوڑتی ہوئی
ہوئی اپنی امی کے پاس گئی. امی جان کوئی حبیب نامی آدمی دروازہ لا رہا ہے. ماں نے کہا بیٹی حبیب تیرے ابے کا نام ہے, مکے میں محمد کا فیصلہ کرنے کے لیے گیا تھا, اپنی والے کا فیصلہ کرنے کے لیے گیا تھا, پر اسے معلوم نہیں فیصلہ کر کے آ رہا ہے یا فیصلہ کروا کے آ رہا ہے. ساتھیوں دروازہ کھلا, بچی کو دیکھا ہے اب میں کیا کیفیت بتاؤں. بیٹی تو ٹھیک نہیں تھی, تیری نظریں نہیں تھی, سوال نہیں تھی, بول چال نہیں تھے, آپ پیر ٹھیک نہیں تھے. بچی بتا تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ بچی کہنے لگی ابا مجھے تو کوئی پتہ نہیں, رات کا وقت تھا, شہر کے اندر میں میری امی اور خادمات جو ہیں شہر میں موجود تھے, اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ یکدم میری چارپائی کو ادھر لے کر جا رہے ہیں. میری امی گھبرا گئی کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے, کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. میری امی پریشان, ہماری گھر کی خادمہ پریشان کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے, قیامت تو نہیں آ گئی. پر ابا جان چاند کے ٹکڑے ٹوٹ گئے. پھر اس کے بعد کا منظر میں کیا بتاؤں, تھوڑی دیر ہوئی دیر آیا, اتنے کالیاں زلفاں والا ہج تو گھڑیاں رہ گئے تھے, وہ کر گیا نور اجالا. ابا میں کیا بتاؤں, وہ ہستی جلوہ گر ہوئی, وہ شان والے آئے, وہ عظمت والے آئے کہ جس نے دیکھا اپنے رنگ میں قربان ہوا. حضرت حسان اپنے رنگ میں قربان. اگر جواب رومی نے دیکھا تو بول اٹھے سیدو سرور محمد نور جان, میں کرو بہتر شفیع مجرمان. حسان اپنے رنگ میں بولے, رومی اپنے رنگ میں بولے, جانی اپنے رنگ میں بولے, سادی اپنے رنگ میں بولے, تاجدار گورڑا اپنے رنگ میں بولے. تاجدار گورڑا نے جب چہرہ ناظرین دیکھا تو کانپ اٹھے, اس صورت کو میں جانا تھا جانان کے جانے, جانا تھا سچ لاکھ رب دی شان تھا, جس شان کو شانا سب, جس شان کو شانا سب بندیاں صوفا یودی کا داس تسان فتر دا تھی پوریا سے اسان, لج پال کرے سی پاس اسان, بولو لج پال کرے سی پاس اسان, وشفا تو شفا صحیح. میرے نصیر کیا فرماتے, کیونکہ میں اپنی گفتگو میں پیارے نصیر کا نام ہے, لحاظ میں سمجھا میری گل ادھوری ہے. اب حضور نصیر ملت اسی پرپن میں کیسا پہن لے لباس تو ساڑھے نکلے ہوشی حواس تو آپ کو ذرا سبحان اللہ اس کو کیا آپ کو سبحان اللہ. کیسا پہن لے لباس تو ساڑھے نکلے ہوشی حواس تو اساں گندیاں مندیاں دا پاس تو
حبیب امی سے بیٹی کری ابا کیا بتاؤں، چاند کے ٹکڑے جڑ گئے، ہمارا کمرہ نور والا نور ہو گیا، پورا مکان معطر ہو گیا۔ کیوں نہ معطر ہوتا، کیوں نہ معطر ہوتا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سے۔ عورتیں کہتی ہیں آمنہ ساری ساری رات چراغ نہ جلایا کر، ہم گلی سے گزرتی ہیں تیری کھڑکیوں سے روشن دانوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ آمنہ ساری ساری رات چراغ نہ جلایا کر، روشنی کا انتظام نہ کیا کر۔ سیدہ فرماتی ہیں نہیں میں کب چراغ جلاتی، میرے گھر میں تو روشنی کا دیا سرائی کا انتظام ہے ہی نہیں، پر یہ علیحدہ بات ہے جس دن سے میرے گھر میں محمد آ گئے سارے میرے دور ہو گئے۔ پورے جہان سے کفر کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں، آپ لوگ اٹلی میں رہ رہے ہیں، بریشیا میں رہ رہے ہیں، پورے ملک کے اندر رحمت دو عالم کے جشن میلاد کے چرچے، تذکرے، رنگ، یہ کیفیت قرآن کا فیصلہ ہے بدل آخرت ہو خیر اللہ کا من الاولیٰ۔ حبیب جمدی کی بیٹی ساری کیفیات بتا رہی ہے، ابا کمرہ خوشبودار ہو گیا، نور نالا ہو گیا، کوئی ہستی جلوہ فروز ہوئی، سر پہ ہاتھ پھیرا، بال ٹھیک ہو گئے، میری آنکھوں پر اپنی مبارک انگلیاں لگائیں، میری بینائی ٹھیک ہو گئی، کانوں پر کرم والی انگلیاں رکھی، میری سماعت ٹھیک ہو گئی۔ ابا جہاں جہاں وہ ہاتھ پھیرتے گئے بیماری دور ہوتی گئی، بھاگتی گئی، اور جہاں جہاں رسول اللہ کا ہاتھ لگا قسم اللہ کی آج تک مصطفیٰ کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی تک وہ خوشبو محسوس ہے۔ بیٹی اب چاہتی کیا ہو؟ ابا میری یہی تمنا ہے کہ فوری طور پر مجھے اسی آقا کی بارگاہ میں لے چلے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں میرے دل کی حالت ہے جو مجھے اپنے کرم سے، اپنے نور سے، اپنے انعام سے مالا مال کر کے گئے، جب سے وہ گئے ہیں دل چاہتا ہے حالت یہ ہے رکھ بھی کروں تیرا جلوہ ہوئے اب کھوتا سامنے تو ہوئے۔ آنکھ بند ہوتی ہے تو تصور محبوب، آنکھ کھلتی ہے تو چہرہ نازنین آنکھوں کے سامنے۔ حاضرین و سامعین، ایک وہ وقت تھا کہ فقط مکے کے اندر باتیں ہو رہی تھی کہ حضور کے مشن کو روکنا ہے، حضور کے نام کو روکنا ہے، پر اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا کملی والے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اٹلی میں یہ رنگ ہوگا؟ اس اتنے بڑے انعام پر، اکرام پر سب کہو الحمدللہ، آواز بلند کہو الحمدللہ۔ سب سے انسانی طور پر آپ غیر ملک میں کہتے ہوئے ہیں، لیکن مدینے والے کے کرم نے غیریت کو خیریت میں بدل دیا ہے۔ یقیناً ہم نے دیکھا یورپ کی سرزمین پر جو نوجوان کل تک پب والے تھے، جب مصطفیٰ کے میلاد کے جلوے شروع ہوئے تو وہ رب والے ہو گئے۔ پب کے دامن سے جان چھوٹی اور رب کے کرم کے حوالے ہو گئے۔ اس عظیم شان جشن میلاد پاک کا اللہ آپ کو کرم سے، انعام سے مالا مال فرمائے۔ یہ تو کرم ہے، عنایت ہے، آپ کے صحیح العقیدہ ہونے کی خوبصورت دلیل ہے۔ اور ساتھیوں، اس سلسلے کو مضبوطی کے ساتھ آگے چلانے کے لیے یاد رکھیں مساجد کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے، دینی اداروں کی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے ملک کے اندر بریشیا میں پہلے عظیم الشان مسجد، وہ آپ لوگوں کی عزت، عظمت اور ناموس کی منہ بولتی ضرورت ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، اللہ پاک دین مصطفیٰ کے لیے اس مسجد کو مزید مرکزیت عطا فرما کر دین مصطفیٰ کا سرچشمہ فیضان بنائے۔ لیکن ساتھیوں، جہاں جہاں رہتے ہو اپنے اپنے ایریوں کے اندر مساجد کا انتظام سوچو، دینی اداروں کا سوچو۔ اگر دینی ادارے نہ ہوں گے، نئے نوجوان بچوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ نہ ہوگا
تو ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ چراغ بجھ نہ جائے، کیونکہ یہ نوجوان نسل اس کے دین و ایمان و اسلام و عرفان کو سلامت رکھنے کے لیے دینی اداروں کی ضرورت ہے، مساجد کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سردار سید عابد علی سے بات کی ہے کہ آپ کوئی جگہ دیکھیں، عظیم الشان سنٹر کے لیے کوئی مقام دیکھیں، میں فائد آؤں گا اور اس سنٹر کو خریدنے کے لیے آغاز اٹلی سے شروع کروں گا اور اختتام نور ٹی وی پر جا کر کروں گا۔ الحمدللہ ہم نے بڑے بڑے ادارے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اس کی تمام ضروریات کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پیشکش ہے۔ سردار سید عابد علی اور ان کے ساتھی جگہ دیکھیں، ماحول دیکھیں، حال دیکھیں اور مساجد اور مدارس سے اس پورے ملک کو بھرپور فرما کر ایک نمونہ قائم کر دیں۔ آنے والی نسلیں سوچیں واقعہ ہمارے آباء و اجداد وہ تھے جو درس والے تھے، جو مسجد والے تھے، جو خانقاہوں والے تھے، جو مصطفیٰ سے مشن سے وفا کرنے والے تھے۔ ایک دن جانا ہے، کدھر جانا ہے یا نہیں؟ اس ملک سے بھی جانا ہے اور اس دنیا سے بھی جانا ہے، تو جانے سے پہلے کیا خیال ہے؟ کچھ کام نہ کر جاؤ۔ لکھ ہزار بہار حسن دی اوے اندر خاک سمانی لا پریت محمد ایسی جگ وچ رہے کہانی۔ حضور کی شان، حضور کی عظمت کی کیا کہنے۔ میں پھر شاہ صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس حال کے اندر آپ لوگوں کو یہ محبت بھرے جذبات دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے اگر اس حال میں آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو اگر اللہ نے آپ کو اپنا حال عطا کر دیا میرا حال کیا ہوگا؟ سمجھے ہو کوئی نہیں؟ چندہ میں نہیں کرتا مولوی صاحب سن وہ جتنے جان تقریر کر کے سارے لوگوں کو حقیقت حالات ماحول وغیرہ سمجھا کے چندہ شروع کر دیں۔ وہ چندہ ہونا اتنا مشہور ہوگا کہ لوگوں نے تقریر سننی چھوڑ دی۔ کچھ لوگ کہتے مولوی صاحب آ رہے ہیں فلانے آ رہے ہیں، وہ کیسے منسی ہے؟ مولوی صاحب کو پتہ چل گیا قوم ڈر گئی، انہوں نے آپ کو میں قسم چاہتی تھی میں کوئی چندہ نہیں کر رہا، قسم چھپتی تھی کوئی چندہ نہیں۔ لوگ قسم چاہتی تھی سلطان کرتا، پھر اعلان ہو کہ فلان جگہ فلان سنٹر کے اندر کوئی منانا ہے، انہوں نے کہا اس قسم پائی ویسے تو منگنی کوئی نہیں، چلو چلتے ہیں تقریر سن لیں۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کر چکے، جب کوئی بائی پیسہ آیا تھا پھر ظالموں میں نے قسم چاہ چکی ہے، تسی بھی قسم پا کے آئے ہو۔ لیکن مجھے یقین ہے میں نے جب بھی آواز کی ہے حق کے لیے کی، مسجد کے لیے کی، درس کے لیے کی، دینی ماحول کے لیے کی، رحمت دو عالم کے مبارک مشن کے لیے کی۔ شاہ صاحب جگہ دیکھیں، میں آؤں گا جگہ میرے پسند کی ہوئی تو پہلی آواز اٹلی کی سرزمین پر ہوگی، جتنی کمی ہوگی نور ٹی وی پر گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے۔ آپ کو انشاءاللہ خوبصورت ترین ادارہ اور آپ کا ادھر کا پیسہ ادھر ہی خرچ رکھو۔ آج کل بھی بڑا فرض ہے، پیسہ کتوں کو تو کھڑوں سے دبا پیسہ۔ میں کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ادارے اپنی اپنی جگہ ہے، پر آپ لوگوں کی ادھر ضرورت ہے، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، آپ کی بچیوں کی ضرورت ہے، آپ کے ایمان و اسلام کے تحفظ کے لیے ایسے ماحول کی، ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، عزت کو آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، سن سنا کر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے سب حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ